الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین۔ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ تو ہمارا بہت پرانا تعلق ہے، اس لیے انہوں نے جب یاد فرمایا اور خاص طور سے الوسائل السیاسیہ کا ذکر کیا تو ہم نے کوئی ادنا تعامل کے بغیر حامی بھر لی، لیکن اندازہ نہیں کر کے اس کو انہوں نے ضرور سے ڈالنے کا انتظام کیا ہوا ہے۔ تمام احباب کا خاص سے جو اہل علم یہاں اس کتاب پر گفتگو میں شریک رہے اور ہمارے لیے بہت ہی ہمارے پر سے بلند و بالا جذبات کا اظہار کیا، ان کے ہم ممنون ہیں۔ یہ ادارہ تو ہمارا اپنا ادارہ ہے، تو اس میں ڈاکٹر صاحب کا کیا شکریہ ادا کریں گے۔ ویسے بھی حساب دوستاں در دل کہا گیا ہے، اصل جو گفتگو ہونی چاہیے اور ویسے بھی الحمدللہ زیادہ حصہ اس پر رہا وہ ڈاکٹر صاحب کی اس کتاب کی اہمیت ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی کتاب پر کافی باتیں ہو گئی۔ پہلی بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی نوعیت سے اگر سیرت طیبہ کے مصادر دیکھے جائیں تو ابتدائی ترین، انتہائی اہم ترین، اولین مصادر میں یہ وسائل شامل ہیں، یعنی جتنے بھی بنیادی مصادر سیرت ہو سکتے ہیں وہ اس کے بعد ہیں، یہ اولین ترین مصدر ہے۔ آج اگر ہم اس خطے کی جہاں موجود ہیں، یا یوں کہہ لیجیے متحدہ پاکستان کے ہندوستان یہ کہہ لیں کہ برعظیم پاک و ہند، اس کے اگر ہم 100، 150، 200 سال کے تذکرے کی بات کرتے ہیں، کوئی کاغذات کی بات ہوتی ہے، حوالوں کی بات ہوتی ہے، برادریوں کی بات ہوتی ہے، علاقے کی، جغرافیے کی، شہروں کی بات ہوتی ہے، تو ہمیں وہ انگریز کے گزیٹر وغیرہ یاد آتے ہیں۔ وہ بنیادی دستاویز کی حیثیت رکھتے ہیں، جہاں سے ہم یہ پروف کر سکتے ہیں کہ یہ قوم کہاں آباد ہے یا آباد تھی، یہ خطہ یا اراضی جہاں پہ اس وقت ہم موجود ہے، یہ آج سے 200 سال پہلے یہاں گلشن اقبال میں کیا تھا، اور یہ گلشن اقبال کب رکھا گیا، یہ واقعہ علامہ اقبال کے نام پہ رکھا گیا، یہ کسی اور کے نام پہ رکھا گیا۔ یہ سب چیزیں بڑے آرام سے پروف ہو سکتی ہیں، لیکن ان کاغذات کی روشنی میں جو انگریز نے اپنے زمانے میں مرتب کر دیے تھے، اور یقیناً انتہائی دیانتداری کے ساتھ وہ کاغذات مرتب ہوئے تھے، اور اس کی مثالیں بہت سی دی جا سکتی ہیں۔ تو عہد نبوی کی کوئی بھی تاریخ اگر ہمارے پیش نظر ہو، یا ہم کچھ تاریخی حوالے سے عہد نبوی پر کچھ کہنا چاہیں، لکھنا چاہیں، غور و فکر کرنا چاہیں، تو ان بنیادی مصادر کے بغیر کسی بھی نوعیت کی تحقیق نہیں کی جائے۔ ہمارے یہاں علوم اسلامی میں بنیادی یا پرائمری سورسز وہی ہوتے ہیں جو عہد نبوی کے جس قدر قریب ہوتے ہیں، تو اس میں قریب ترین مصدر ہے۔ یہ بات ڈاکٹر عمیر صاحب نے بھی کہی اور حضرات نے بھی کہی کہ اس کتاب کی دوسری سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ مستشرقین نے ایک شوشہ چھوڑا تھا ہمارے بعض لوگوں نے، جو ہر گری پڑی چیز کو اٹھانے کے خواہش مند ہوتے ہیں، یہ وہ شوشہ اٹھا لیا کہ 300 سال تک تو حدیث لکھی نہیں گئی۔ وہ جو 250، 300 سال کا فگر آیا وہ در حقیقت اس غلط فہمی سے آیا کہ پہلی کتاب امام بخاری رحمہ اللہ کی ہے، امام بخاری 256 میں وفات پاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر 256 تک کتاب نہیں لکھی گئی۔ حالانکہ لکھنے کا عمل اس زمانے میں اتنا تواتر سے اور اتنا اہتمام سے تھا کہ اندازہ کیجئے کہ سفر ہجرت جیسا بے سر و سامانی میں ہونے والا کوئی دوسرا سفر عہد نبوی میں نہیں ملتا۔ یعنی اگر اس کا تقابل کرتے ہیں طائف سے، تو مشکلات تو طائف میں ظاہر ہے کہ تشدد کی وجہ سے بہت زیادہ ہوئی، لیکن وہ بے سر و سامانی نہیں تھی، وہ ایک شیڈولڈ سفر تھا جس کی آپ نے کئی ہفتوں پہلے تیاری کی ہوگی، ہو سکتا ہے کئی مہینوں سے وہ آپ سوچ رہے ہو۔ یہ تو آپ کو اچانک حکم ہوتا ہے کہ آج کی رات آپ نے اپنے بستر پہ نہیں گزارنی، آپ فوراً اپنا سامان سمیٹتے ہیں، امانت حضرت علی کے حوالے کرتے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہنچ جاتے ہیں، وہیں سے پھر آپ رات کو غار ثور کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اس سے زیادہ اجلت میں کیے جانے والا کوئی سفر موجود نہیں ہے۔ بدر کا کہہ لیں اجلت میں ہوا، تو بدر کا تو سفر ظاہر ہے کہ بہت تھوڑا سا تھا، 100 کلومیٹر تک کا سفر تھا، اور اس میں کوئی نقل مکانی تو نہیں تھی، بس جانا تھا، لڑ کے واپس آنا تھا۔ اس سفر کی حالت میں سراقہ آپ کے سامنے آتے ہیں، اور وہ پورا واقعہ ذہن میں اگر ہم تازہ کر لیں
تو اس کے بعد وہ واپسی کے لیے جب وہ گزرتے ہیں، جب حالت ایمان ان کو میسر آ جاتی ہے، واپس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی امان نامہ دے دیجیے. اس کیفیت میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم تحریر فرماتے کرواتے ہیں، اور وہ تحریری معاہدے میں موجود ہے. مطلب اس کا مطلب وہ موجود ہے. یہ کس قدر اہمیت کی چیز ہے، اس کیفیت میں آپ نے تحریر فرمایا. اس کتاب کی ایک اور اہمیت ہے، جس قدر جیسے ہمارے عمر صاحب نے کوئی خاصی تفصیل بھی بیان کی، جس قدر بھی وسیقہ جات موجود ہیں ان کے اتنے مصادر بیان کیے گئے ہیں کہ اگر انسان ضد پر آمادہ نہ ہو تو اس کے کسی پہ شک کرنے کی اس کے پاس گنجائش نہیں ہوتی. ایک سیرت میں آپ میں سے پتہ نہیں کتنوں کی نظر سے ایک سوال گزرا ہوگا، ایک سوال پیدا ہوا کچھ عرصے پہلے کہ یہ جو آپ نے ذکر کیا میثاق مدینہ ہے، یہ تو ایسی کوئی چیز ملتی نہیں، کیوں نہیں ملتی کہ امام بخاری نے نہیں لکھا. وہ یہ لے دے کہ ہم پر ہمارے پاس مصدر آتا ہے تو بخاری اور مسلم، کیونکہ ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا کہ مسلمانوں کی حدیث کی روایت کیا رہی ہے اور وہ امام بخاری رحمہ اللہ سے پہلے کتنا کام ہو چکا ہے. تو اس حالانکہ اس کا متن موجود ہے، کتاب الخراج میں موجود تھا، کتاب الاموال میں ابو قاسم علیہ السلام کیا موجود تھا وغیرہ وغیرہ، لیکن کہا جا رہا ہے کہ نام اچھا وہ سیرت کی کتب میں تو ہے ہی، تو اس میں موجود نہیں ہے، تو اس لیے اس کے بارے میں بات نہیں ہو سکتی. اس کتاب سے، اس میں موجود مصادر سے اس نوعیت کی غلط فہمیاں بھی میں پھر عرض کروں کہ اگر واقعی غلط فہمی ہے، اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ضد اور عناد ہے تو ظاہر ہے اس کو دور کرنے کے لیے تو پھر انبیاء اکرام تک تشریف لائے اپنے عہد میں، اور وہ غلط فہمیاں لوگوں نے لیا، وہ اپنی ضد و عناد دور نہیں کی، تو وہ تو الگ معاملہ ہے. تو یہ اس کی ایک اور اہمیت ہے. ڈاکٹر صاحب کا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے جس کی وجہ سے ہم انہیں مجدد سیرت کے لقب سے یاد کرتے ہیں، وہ یہی ہے کہ انہوں نے جو کچھ لکھا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر لکھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمارے یہاں تو عالم یہ ہے، اب تو ابھی تھوڑے دیر پہلے بھی آپ سے بات ہو رہی تھی، ہم مقالات اور چیزیں جو ہمارے یہاں تحقیق کی روایت ہے اس میں تو جو کیفیت ہے وہ تو پہلے تو تھوڑا سا کٹ پیسٹ کی روایت آئی تھی، اب تو وہ اللہ بھلا کرے، اللہ بخشے علامہ اے آئی کو، اب تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایک اچھا سا آئیڈیا دینے کی ضرورت ہے، اور بس تحریر تو آدمی زبان سے بعد میں بولتا ہے، وہ تحریر تو پہلے معارض وجود میں آ جاتی ہے. کہاں یہ کیفیت ہے، اور کہاں یہ دیکھیے کہ ڈاکٹر صاحب جو لکھ رہے ہیں وہ ہر مصدر ان کی نظر سے گزر رہا ہے، اور یہی وہ بنیادی سبب ہے جس کی وجہ سے ان کے ہر ایڈیشن میں اضافہ ہوتا تھا. اور یہ جو اضافہ ہے ہم نے اس کے شروع میں لکھا ہوا ہے، جو چاہتے ہیں وہ حوالے دیکھ لیں. اب وہ تحریر سے ڈھونڈنا اور پھر ابھی اپنی تحریر ڈھونڈ کے پڑھنا وہ ہمارے بس کا نہیں، ہم نے کبھی کھول کے کچھ پڑھا ہی نہیں. تو جو پہلے ایڈیشن میں موجود وثیقے تھے وہ اس ایڈیشن میں ان کی تعداد نصف سے بھی کم تھی. ایک تو یہ بہت اہم چیز ہے. مجھے کوئی ایک کتاب تو 100 برس 150 برس کی محققین کی لکھی ہوئی دکھائیں کہ جس میں مصنف کے پہلے ایڈیشن سے 5ویں ایڈیشن تک کے سفر میں اتنا فرق آ جائے. یعنی ہمارا کیا ہوتا ہے کہ کتاب لکھتے جاتے ہیں اور بھولتے جاتے ہیں پیچھے کیا لکھا ہے، چھپا نہیں چھپا، 1 چھپا 2 چھپا، بس ٹھیک ہے. اصل میں تو شمار تو تعداد مراد ہوتی ہے نا. اور وہ شخص جو اتنا کچھ لکھ رہا ہے، جنہیں زبانوں میں لکھ رہا ہے، اور اس کی کیفیت یہ کہ جناب وہ اپنی ہر کتاب کو اس طرح یاد رکھتا ہے اور ہر کتاب میں اس طرح اضافے کرتا ہے اور اضافے کرتے چلے جاتا ہے. یہ سیکھنے کی چیز ہے. ایک ہے ڈاکٹر حمید اللہ کو یاد کرے، بڑے آدمی تھے اللہ بخشے چلے گئے. نہیں، ڈاکٹر حمید اللہ کیسے تھے، کیسے بنے، تو وہ ان کا مزاج ہم کیسے اپنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر حمید اللہ شاید ہم میں سے کوئی نہ بن سکے، ہو سکتا ہے بن بھی جائے. آپ لوگ نوجوان ہیں، کام کرنے کی زندگی آپ لوگوں کے سامنے ہے، لیکن آئیڈیل تو بنایا جائے گا نا. کسی کو مثالیت کی سامنے تو رکھا جائے گا، کسی کی زندگی کو اور اس کی اس تحقیق کو اپنے تحریک کے طور پہ اپنے لیے اپنے پیش نظر تو رکھنا چاہیے نا، تاکہ ہمیں ہمارے اندر بھی یہ جذبہ جوان ہو کہ ہم نے بھی کچھ کام کرنا ہے اور اس کام کو آگے لانا ہے اور اس کام کو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرنی ہے. تو یہ جو ڈاکٹر صاحب یہ جو بنیادی کاوش ہے، بنیادی مزاج ہے، یہ اصل چیز ہے جس کی وجہ سے یہ کتاب سامنے ہے. اس کی تھوڑی سی ترجمے کی داستان ہم نے شروع میں لکھی ہے، جو چاہتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. میں نہیں دہراؤں گا، لیکن سچی بات ہے، میری کتاب میں نے ترجمہ کیا ہے، میرے نام سے چھپی ہے، تعریف کر رہا ہے، خوشی ہونی چاہیے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ مقام افسوس ہے، مقام مسرت نہیں ہے.
اندازہ کریں کہ کب کتاب شائع ہوئی ہے، کب آپ لوگ سارے فگر بیان کر رہے تھے، سب حضرات کو اب تو زبان یاد ہو گئی 70 سال پہلے اور فلاں 60 میں اور 72 میں اور فلاں میں. آخری ایڈیشن جو اس کا آیا تھا جو ہمارے پیش نظر ہے 5واں ایڈیشن وہ 85 میں آیا تھا. اس کے بعد جو لاسٹ لیٹسٹ ایڈیشن 8واں ایڈیشن ہے وہ 2008 کا ایڈیشن ہے. وہ ہم 2019 میں مؤسسۃ الرسالہ سے لے کے آئے تھے. میں پھر جانا ہوا تھا میرا تو وہاں سے بھی یہ نسخہ لایا تھا، میرے پاس موجود ہے. لیکن وہ اور اس 5ویں ایڈیشن میں کوئی فرق نہیں ہے. 5ویں کے بعد ظاہر ہے کہ ان کو موقع نہیں ملا اور 98 میں ان کی ظاہر کا عدالت کا سلسلہ شروع ہوا. 2000 میں وفات بھی ہو گئی تھی تو 2019 میں تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی نئے ایڈیشن کا اضافہ ممکن نہیں تھا. لیکن تصور کیجیے اس قدر مدت میں کہیں کسی ادارے کو اس طرف توجہ نہیں ہو سکی کہ اس کا بھی ترجمہ ہونا چاہیے. یہ بنیادی مصدر ہے. ہمارے اندازہ کیجیے کہ 250 برس میں 300 برس میں سیرت طیبہ پر جو کتابیں شائع ہوئی ان کی تعداد 10,000 سے زائد ہے. 10,000 وہ ہے جس کا بھی آپ نے ذکر کیا تھا، آپ نے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ ہم نے ہمارے ادارے سے کچھ ساتھیوں کی مدد سے ہم نے کتابیات مرتب کی، جامع اردو کتابیات. اس میں مئی 2024 تک کے جو اندراجات ہیں وہ 10,047 ہیں اور اس کے بعد جو مزید مواد ہمارے سامنے آیا وہ بھی 200-400 سے کم نہیں ہے. اتنی کتابیں شائع ہو رہی ہیں لیکن اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے جو بنیادی مصدر کی حیثیت رکھتی ہے. کیوں؟ زیادہ تر کام وہ ہو رہا ہے جو چیزیں موجود ہیں میسر ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح تھوڑا سا نئے انداز سے ڈھال کر اور اپنے نام سے شائع کر دیا جائے، جس میں بھی تماری ہو، جس میں محنت ہو، جس میں کوئی ریاضت ہو، جس میں کوئی واقعات کچھ کرنے کی چیز ہو. اس طرف ہماری توجہ نہ اداروں کی ہے نہ شخصیات کی ہے. ہمارے یہاں یہ بات بھی کہی گئی کہ ڈاکٹر صاحب نے بہت بڑا کام کیا اور اپنی ذاتی حیثیت میں کیا، تو اس سے ہمیں ایک اور تحریک ملنی چاہیے. نہیں ہے کہ ہم شکوہ شکایت کی طرف جائیں کہ اداروں کے کرنے کا کام ہے، ادارے اس طرف توجہ نہیں کرتے. تو ڈاکٹر صاحب نے تو ادارے اگر دیکھے ہوتے تو وہ تو کچھ نہیں کر سکتے تھے. انہوں نے اگر یہ کام تنے تنا کر ڈالا اور یہ جیسے پتہ نہیں کتنے کام ان کے کریڈٹ پر ہے تو یہی ہے نا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ادارہ سمجھا اور اپنی ذات سے کام کو آگے بڑھایا. تو یہی ہمیں کرنا چاہیے. ورنہ پھر ڈاکٹر صاحب کا نام لے کے اس طرح محفلیں سجانا ہمارے لیے بس نشستہ برخاستہ نہیں ہوگا، اس سے ہم کوئی سبق حاصل نہیں کر سکیں گے. ڈاکٹر صاحب نے جو یہ کتاب میں خاص طور سے جیسے آپ نے ذکر کیا اور جیسے آپ حضرات نے بھی ذکر فرمایا کہ اس میں قانون بین الممالک کے حوالے سے یا بین الاقوامی سیاحت کے حوالے سے چیزیں موجود ہیں اور اس میں ڈاکٹر صاحب کے بڑے بلیغ قسم کے اشارے مختصر اشارے میں موجود ہیں. اس کی بھی ایک اہمیت، اس کی بھی ایک وجہ اور سبب ہے. ڈاکٹر صاحب نے جو اپنی زندگی کا آغاز کیا وہ قانون بین الممالک سے کیا. ڈاکٹر صاحب نے جو کام شروع کیا مطلب جامعہ عثمانیہ میں اپنی تعلیم کے بعد تدریس شروع کی تو وہ قانون بین الممالک سے کیے. اس وقت کے نوٹس شائع شدہ چھپے ہوئے موجود ہیں، مطلب کہیں نہ کہیں لائبریریوں میں نظر سے گزر جاتے ہیں. پھر جو اردو داں طبقے کے لیے ڈاکٹر صاحب کا بنیادی تعارف ہے وہ خطبات بھاولپور ہے. تو قانون بین الممالک کی ایک شکل ہے، یعنی اس کے حوالے سے توصیف خطبات ہے. تو یہ چونکہ ان کے مضمون کا بنیادی حصہ تھا، ان کے ذوق کی چیز تھی، اس لیے ان مکاتب کی طرف بھی وہ اسی زمانے میں متوجہ ہوئے اور ان مکاتب و وسیقیات کی طرف، اور پھر انہوں نے ان چیزوں کو زیادہ بہتر انداز میں جمع بھی کیا اور مرتب کیا. اس میں ہم نے تھوڑا سا کام یہ کیا کہ جو مزید نئے حوالے تھے وہ بہت تیزی کے ساتھ نئے مصادر شائع ہو رہے ہیں. گزشتہ کم و بیش 30 برسوں میں مصادر سیرت کے حوالے سے جو نئی چیزیں، نئی کتب، نئے دستاویز ہمارے سامنے آئی ہیں ان کی تعداد 2-4 نہیں ہے. 30-40 سے زائد کتب، شاید 50-60 کے قریب کتب نئی شائع ہو چکی ہیں. یہ کام چل رہا ہے، دیکھیں کب اللہ تعالیٰ توفیق دے اور آمین پر وزیر ہو. تو اس میں ہم نے کوشش کی کہ ابتدائی 3 صدی کے مصادر کو ان کی بنیادی تفصیلات کے ساتھ مختصر تعارف، مختصر کمنٹس کے ساتھ تھوڑی سا نقد بھی کہیں ضرورت ہو تو کر کے اصل فوکس تعارف پر وہ کیا جائے. تو اس لیے چیزیں بھی تھوڑا سا ہماری نظر میں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس تیزی کے ساتھ یہ مواد آیا ہے کہ آج اگر ڈاکٹر صاحب کے اللہ تعالیٰ کی تکوین میں یہ مقدر ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب حیات ہوتے اور ان کو کام کرنے کا موقع ملتا تو شاید اس کی ضخامت کہیں سے کہیں چلی جاتی. اس لیے کہ یہ بات ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ جامع ترین کتاب ہے، لیکن اس کے باوجود میں اس بات پہ کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ خصوصاً یمن کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو تعلقات مکاتب ہے وہ علیحدہ سے ایک بہت بڑی دنیا ہے اور اس کا بہت سا حصہ اس کتاب میں موجود ہے. اللہ اکبر. اور جدید العہد کچھ محققین نے اس جانب توجہ کی ہے. چیزیں کچھ میرے ہاتھ ابھی تک نہیں آ سکی ہیں تو میں اس کے بارے میں یقین کے ساتھ کوئی چیز نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں
جو اس کے بعد شائع ہوئی ہیں اور اس سے اس کے ذخیرے میں بہت بڑا اضافہ ہوا ہے۔ ان مصادر سے ایک چیز اور سامنے آتی ہے جو پہلے آ چکی ہے، مزید تقویت کا باعث ہے، وہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق چیزوں کو کس اہتمام سے مسلمانوں نے محفوظ کیا۔ سبحان اللہ۔ اور مسلمانوں سے محفوظ نہیں کیا، کتنے ہی دستاویزات وہ ہیں جو غیر مسلموں کے ساتھ سے میسر آئے، جیسے آپ نے بھی ابھی ذکر کیا کہ وہ فلاں پادری سے ملا، فلاں جگہ سے، فلاں گرجا گھر سے یا فلاں عبادت گاہ سے وہ اس کا عکس یا وہ اصل ڈاکومنٹ یا کاغذات میسر آئے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کس قدر تاریخی حیثیت رکھتی ہے۔ جب وہ بحث شروع ہوئی، بہت محدود سی رہی لیکن بہرحال یہ بحث شروع ہوئی کہ حضرت عیسیٰ کی حیثیت کوئی تاریخی ہے یا کوئی اساطیری شخصیت ہے، اور اس کے جواب میں یا اس کی نقل میں اس کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کی توسیع شکل کی صورت میں بعض نے یہ جملے بھی تحریر کر دیے یا مضمون کی شکل دے دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت پتہ نہیں تاریخی تھی یا نہیں تھی۔ اس قسم کی چیزوں کو اگر آدمی پر معمولی سی آنکھ میں، پوری آنکھ نہ کھولے، وہ صرف آنکھ کے صرف کور سے بھی دیکھے ان چیزوں کو، تو یہ اس قسم کا شائبہ بھی ذہن سے نہیں گزرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے حوالے سے یہ کاغذات کیا ہیں، یہ تفصیلات کیا ہیں، یہ ڈاکومنٹس کس چیز کے ہیں، لوگ کس چیز کو سنبھال رہے ہیں اور تسلسل سے کیسے نقل ہوتا آ رہا ہے۔ ان میں کوئی کاغذ ایسا نہیں ہے، یا تو وہ کتابوں میں نقل ہو گیا تو اس حوالے سے آ گیا، لیکن اگر کوئی دستاویز ہے، اس کی کاپی ہے، اس کے نقل ڈاکٹر صاحب بیان کر رہے ہیں کہ فلاں جگہ موجود ہے، تو اس کے نقل کی بھی کوئی کی شکل ایسی نہیں ہے جو بغیر سند کے ہو۔ ڈاکٹر صاحب نے تو خود دیکھا، آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز، اور پھر آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز نہیں، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ وہ ایک صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ خط ہے، تو بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس فلاں کا خط چلا رہا ہے، اتنے 100 برس سے ہمارے خاندان میں چلا رہا ہے۔ اچھا، آپ کے خاندان میں کیوں چلا رہا ہے؟ تو اس کا بھی وہ روٹ بتاتے ہیں، اس کی وجوہات بھی بتاتے ہیں کہ بھئی یہ سبب تھا جس کی وجہ سے فلاں جگہ سے ہمارے خاندان میں آیا اور ہمارے لیے باعث برکت تھا، تو ہم نے اس کو محفوظ رکھا۔ یہی نہیں، جیسے ہمارے ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے کہ بہت سی جگہوں پہ جال سازی بھی ہوئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوئے مبارک کے حوالے سے مختلف باتیں بیان کی جاتی ہیں، ہر ایک کے بارے میں یقین سے کہنا ذرا مشکل ہوگا، بےعدبی بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن یقین کا جو درجہ حاصل ہو سکتا ہے وہ ہر جگہ میسر نہیں ہے۔ لیکن اس میں بھی مسلمانوں کی یہ روایت ہے اور وہ تحریراً موجود ہے، اس میں کتابیں موجود ہیں کہ یہ بوئے مبارک ہے تو اس کی سند ہوگی۔ جب آپ ایسا تسلیم کے ان منصوبات کی اتنی بڑی سند اور اس کی اتنی اس قدر حفاظت کی گئی ہے، تو آپ ایسا جو تسلیم کی جو اصل آپ کا جو پیغام ہے، جو آپ کی اصل سنت ہے، آپ کی اصل سیرت ہے، اس کو کس قدر اہتمام سے مسلمانوں نے محفوظ کیا ہوگا، یہ چیزیں دہرانی چاہیے۔ یہ اور کچھ بھی نہ ہو تو کم از کم ایمان کی تقویت کے لیے بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ میں آپ تمام حضرات کے حسن سماعت کا بھی ممنون ہوں، منتظمین کا، ڈاکٹر عمیر صدیقی صاحب کا، اور تمام مقررین جنہوں نے بہت ہی بلند و بالا کلمات عطا فرمایا ہمارے لیے، کتاب سے حفاظت کی ہے، ان کا میں ممنون ہوں، شکر گزار ہوں۔ ڈاکٹر فاروق حسن صاحب جب گفتگو کر رہے تھے تو مجھے وہ بیچارے مرحوم شعراء یاد آ رہے تھے جن کے کلام پر ہمارے ناقدین گفتگو کرتے ہوئے ایسے ایسے معانی نکال کر بیان کرتے ہیں کہ وہ اگر حیات ہوتے تو وہ کم از کم ان مناقدین کے ہاتھ دستے برس پہ بیعت کر دیتے تھے، تو یہ مضمون ہمارے سامنے نہیں تھا۔ انہوں نے بھی گاڑی قسم کی انگریزی اصطلاحات میں اس ترجمے کی تفصیلات بیان کی۔ آپ یقین فرمائیے میرے فرشتوں کو اس کی خبر نہیں ہوگی۔ الحمد للہ۔